أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ جی ترجمہ سماعت فرمائیے، رکوع ہو گئے مکمل، 14 رکوع ہو گئے جی۔ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے، رأیتا دیکھنے کو کہتے ہیں، رویت لال کمیٹی وہ جو چاند دیکھتی ہے نا، رویت اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تو دیکھے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، جو الَّذِينَ میں نے جو جمع کر سی گیا ہے مذکر کا بھی، یخوضون جو مشغول ہیں۔ اچھا یہ یخوضون آپ کو یاد رہے گا، یہ غور و خوض، خوض کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے اردو میں، یہ تو جی اظہر صاحب، جی سر غور و خوض، یہ خوض اس کا روح ہے، اس کا مادہ وہی ہے، کوئی کسی چیز کے بارے میں بحث کرنا، غور و خوض کرنا جو ہے نا، اس میں مشغول ہو کر اس میں یہ وہی ہے۔ جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو غور و خوض کرتے ہیں، جو مشغول ہوتے ہیں، ایسے کہہ لو، جو فی آیاتنا ہماری آیتوں کے بارے میں، یعنی آیتوں پر تنقید کرنے کے بارے میں، آیتوں پر اعتراض کرنے کے بارے میں، یہ عام طور پر اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جو ہماری آیات پر اعتراض کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو جب آپ ان کو دیکھیں نا، وہ مشغول ہیں آیات کے خلاف، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ عارض، یہ عرض جو ہے نا، یہ عین راز زواد مادہ اس کا، یہ گال اور رخسار کو کہتے ہیں۔ رخسار ایک سائڈ پر ہوتا ہے نا جی، ایک اس سائڈ، تو کسی سے رخسار پھیر لیا جائے، رخ پھیر لیا جائے، تو وہ اس کو کہتے ہیں، رخ پھیرنے کو بھی کہتے ہیں، کنارہ کشی بھی کہتے ہیں، چشم پوشی بھی کہتے ہیں، نظر انداز کرنا بھی کہتے ہیں، پہلو تہی کرنا بھی، اس کا مطلب ہے مختلف الفاظ ہے، مفہوم ایک ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے نظر انداز ان کو کر دیں اور ان سے چشم پوشی کر لیں، ان سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی مطلب یہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہوں، فی حدیث، کسی بات میں، غیر اس کے علاوہ، وہ جو اعتراض کر رہے تھے نا دین پر، تو وہ جب کوئی اور موضوع شروع کریں گے نا، تو پھر آپ اس وقت ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ جب تک وہ اسلام کے خلاف، قرآن حدیث کے خلاف، علماء کے خلاف، تو یہ کوئی بھی دینی چیز ہے اس کے خلاف وہ بحث کر رہے ہیں، جب ان پر اعتراض کر رہے ہیں تو ان میں نہ بیٹھیں، وہ ڈینجر زون میں ہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بلا دے تجھ کو شیطان، اما ان ماں کا مجموعہ ہے، اگر کبھی، روز تو نہیں ہوتا یہ، کبھی ایسے ہو سکتا ہے، چانس سے ہو سکتا ہے، وہ اما، اور اگر کبھی، يُنْسِيَنَّكَ، نسیان اردو میں استعمال ہوتا ہے، بھولنے کو کہتے ہیں، نسیان وہی ہے۔ اگر بلا دے آپ کو الشیطان، و شیطان، شیطان ویسے سرکش کو کہتے ہیں نا، جو باغی ہوتا ہے، تو ابلیس کا نام زیادہ تر پڑ گیا۔ اگر شیطان آپ کو بلا دے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں، اصل تو وہ جنوں میں ہے بڑا جو ہے، فَلَا تَقْعُدْ، بس تو نہ بیٹھ، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد، ذکر کا مطلب ہے یاد آنا، جب یاد آ جائے نا بھائی یہ تو قرآن حدیث کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو محل میں بیٹھا ہوں، اس کے بعد پھر نہ بیٹھو، اٹھ جو فوراً۔
اگر شیطان بلا دے تو پھر یاد آنے کے بعد نہ بیٹھو مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ، یہ بڑے ظالم ہے سب سے۔ اللہ اکبر جی، جو دین پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، دین والوں پر اعتراض کرتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے سٹائل کہ دین والوں پر کر کے نا وہ دین پر کرتے ہیں، یہ زیادہ فیشن ہو گیا، کیونکہ دین پر عموماً ہضم نہیں ہوتا نا۔ اب قرآن پر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ تو پھر جو بڑے بڑے کافر ہیں، فرعون ہے، وہ بھی عام طور پر جرأت نہیں کرتے۔ ہاں جی، ان کو پتہ ہے بھائی مسلمانوں کا سب۔ وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں نا، متقی لوگ ہیں، ان پر نہیں ہے من حساب، ان کے حساب میں سے، یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے حساب میں سے متقی لوگوں کے ذمہ کچھ نہیں ہے، من شے، کوئی چیز نہیں، یعنی ان کے حساب کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خود گناہوں سے بچنے والے ہیں نا۔ اللہ کے ذکر ان کے ذمہ نصیحت کرنا ہے، تبلیغ کرنا ان کے ذمہ ہے، ذکر یاد کرانا کسی کو، نصیحت کرنا، سمجھانا، لیکن سمجھانا ان کے پاس ذمہ ہے، لعلہم یتقون، شاید وہ باز آ جائیں، شاید وہ باز آ جائیں، بچ جائیں، ڈر جائیں، وہ جو مخالف ہیں۔ سمجھانے سے امید ہوتی ہے کہ وہ کوئی جن کے مقدر میں ہے نا، سمجھانے سے ہی آتا ہے، تبلیغ سے ہی آتا ہے۔ جب تک نبی پاک نے بات سمجھانا شروع نہیں کیا نا، ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک بھی، کبھی بھی نہیں ہوئے۔ سارے نبیوں نے جب نبوت ملی، آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو پھر لوگ اسلام میں آنے شروع کیے، سمجھانا شروع کیا نا۔ تو اس لیے فرما رہے ان کو سمجھاؤ، شاید اس طریقے سے یہ ان کے مقدر میں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، اور چھوڑ دے، تو چھوڑ دے، ذر جو ہے فعل امر ہے، وَذَرَ يَذِرُ، ذر فعل امر ہے، تو ایک مرد چھوڑ دے، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے پکڑا، جنہوں نے بنایا، دینہم، اپنے دین کو، لعبا و لہو، لعب کھیل کو کہتے ہیں، اور لہو جو فضول کام جو ہوتے ہیں نا، تماشا جس کو کہتے ہیں، کھیل تماشا انہوں نے دین کو بنا لیے۔ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ ہاں جی، ان میں بیٹھے بھی نہ ان کو ان کے حال پر چھوڑے، وغرت ہم، اور دوسری ان کی غلطی کیا ہے کہ انہوں دھوکہ دیا ان کو، غرور، یہ غرور سے بنے لفظ غرات، غرور جو آدمی کرتا ہے وہ اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں فلاں ہوں، وہ ہوتا نہیں ہے، بس اس کے اندر دھوکہ ہوتا ہے اس کو۔ ہاں جی، وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، مال کار کوٹھی مل گئی، عہدے مل گئے، حکومتیں مل گئی، پیسے مل گئے، تو وہ مغرور ہو گئے، تو دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈالا۔ ذکر وذکر بہی، اور آپ ان کو سمجھائیں، یہ ذکر جو ہے باب تفعیل ہے نا، اس کو کہتے ہیں دوسرے کو سمجھانا، دوسرے کو یاد دلانا۔ ذکر ہوتا ہے خود یاد کرنا، اور تذکیر ہوتا ہے دوسرے کو یاد کرانا، تو اس کو سمجھانا، تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، کوئی عنوان آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، آپ نصیحت کریں، سمجھائیں بھی ساتھ اس قرآن کے، ایک ہی ضمیر جو ہے قرآن کی طرف ہے، اگرچہ کوئی قریب قریب نظر نہیں آ رہا، کوئی قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، تو لیکن یہ ایسے قرآن شریف میں سٹائل ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، ای سے مراد کیا ہے، ای سے مراد ہے قرآن، ای سے مراد ہے بالقرآن۔ ان کو اس قرآن کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آرڈر کرے نا، اس قرآن کے ذریعے آپ ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان تبصلا، کہ کہیں وہ پھنس نہ جائیں، مبتلا نہ ہو جائیں۔ بسل جو ہے یہ کسی بری چیز میں پھنس جانے کو، مبتلا ہونے کو کہتے ہیں، کہیں وہ پھنس نہ جائیں، پھنس نہ جائے نفس، کوئی شخص، بما کا سبب، اس وجہ سے جو اس نے کمائی کی، کرتوت کی ہے نا، یہ جو آیتوں کے خلاف وہ بول رہا تھا اور نافرمانیاں کھا رہا تھا، کہیں وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی شخص گرفتار نہ ہو جائے، ہاں جی، سزا میں، عذاب میں، لیس لہ من دون اللہ، وہ گرفتار ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی حمایتی، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ یہ اصل میں کافر لوگ ہیں نا جی، ہاں، تو ان کا تو سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ دے گا، بدلہ دے گا، رشوت دے گا، عدل جو ہے برابری کو ویسے کہتے ہیں، ہر جرم کی جو رشوت ہوتی ہے نا، وہ بھی اس جرم کے حساب سے ہوتی ہے۔ اب آدمی قتل کرے تو وہ کہے بھائی 10 روپے پولیس والوں کو کہے 100 روپیہ لے لو تو چھوڑ دو، اس طرح سے نہیں ہوتا، اس کا اپنا ایک، ہاں جی،
مقدار ہے، اور جو چوری کرتا ہے، جو چھوٹا موٹے گناہ ان کا اپنا ہے، تو اس کو عدل پھر کہتے ہیں، یعنی برابری کی وجہ سے یہاں مراد وہ رشوت ہے، بدلہ ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ، اگر وہ جان جو ہے نا، یہ پیچھے نفس جو ہے نا وہ مونس ہے، اس لیے یہ مونس کے سیگے آ رہے ہیں۔ اگر وہ شخص جو ہے وہ بدلہ دے، کل بدلہ، ہر قسم کا بدلہ، ہر قسم کو، وہ اپنے پیسے بھی دے، بیوی بچے بھی دے، جان بھی دے، سارا کچھ دے، مطلب اپنے سارا قبیلہ بھی دے، تو لا یؤخذ میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ رشوتیں بھی دنیا میں چلتی ہے نا، وہاں نہیں چلیں گے۔ اولئک الذین ابسلوا، یہ لوگ پھنس گئے ہیں، یہ اب پھنس گئے ہیں بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کرتوت کیے تھے، جو انہوں نے کام کیے تھے، اس کی وجہ سے یہ گرفتار ہو گیا نا۔ لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے۔ یہ عربی کا شراب اور ہوتا ہے، اردو پنجابی کا شراب اور ہے، ٹھیک ہے۔ اردو پنجابی کا شراب جو ہے یہ حرام ہوتا ہے، عربی کا شراب کا مطلب ہوتا ہے پینا، ڈرنکنگ، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی میں بھی کوئی چیز بھی ہے شراب، اس کو دودھ پینے کو بھی شراب کہتے ہیں، پانی پینے کے لیے بھی شراب کہتا ہے، شرب المال بارد، وہ آج کل جاتے ہیں لوگ وہاں شور کر رہتے ہیں، عشر مال بارد، ٹھنڈا پانی پی لو، انہوں نے بنا کر رستے میں رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے پینا ہے، ہاں جی، من حمیم، بہت گرم پانی۔ حمیم جو ہے یہ حمام کا لفظ سنا ہے، حمام کس کو کہتے ہیں؟ باربر شاپ سر۔ ہاں نہیں سر، نہیں اس کو سر، ہاں جس مجھے میں نہیں گرم سمجھ آ پانی رہی رکھا کیا۔ جاتا ہے، کہہ رہا ہوں۔ حمام اصل میں صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں گرم پانی ہوتا ہے، ٹھیک، ورنہ وہ حمام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ حمایت کا لفظ سنا ہے، حمایت تو سنا ہے، یہ حمایت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی حمایت کسی کی ہوگی؟ مثلا کسی فرض کر لو کسی مذہبی گروہ سے تعلق ہے یا سیاسی سے تعلق ہے، تو اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ گرم آدمی ہو جاتا ہے، اس لیے حمایت اس کو کہتے ہیں، وہ گرم ہو جاتا ہے۔ یہ حمایت گرم ہے۔ عربی میں ہما، یہ ہما سے لفظ نکلا ہے، ہما بخار کو کہتے ہیں، ہاں میم چھوٹی ایک اوپر شاد اور الف کھڑا ہما بخار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بخار گرم ہوتا ہے نا، تو حمیم کا مطلب ہوتا ہے بہت گرم پانی، بہت گرم۔ حمیم مبالغے کا صیغہ ہے، نارمل گرم نہیں ہے، بہت گرم پانی ہے۔ تو ان کے لیے بہت گرم پانی ان کو پینے کو ملے گا، ابلتا ہوا، یہ ابلتا ہوا ہے بالکل، وہ جو بوائلنگ پوائنٹ پر چلا جاتا ہے، وہ عذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے رہے۔ یہ ماضی استمراری ہے، کانو آ گیا نا، یہ کانا فعل مضارع سے پہلے لگے نا، اس کو کہتے ہیں یہ کنٹینیو کرتا رہے، ماضی میں یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ کنٹینیو کرتا رہے۔ وہ جو کفر کرتے رہے، ساری زندگی کفر میں گزری ان، ہاں، تو توبہ کی نہیں، مرتے تھا، اس وجہ سے یہ ان کو گرم پانی ملے گا، اور بھی عذاب ان کو بہت دردناک ملے گا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اصل زندگی وہ ہے، بس میں تو دنیا میں بھول گیا نا، ہم نے دنیا میں کچھ اثر آخرت سمجھ لیا ہے۔ یہ دنیا تو ایسے ہے، اسٹیشن پر ٹھہری گاڑی، مسافر خانہ، یہ اصل بالکل نہیں ہے۔ ابھی اگر وہ آخرت کا تصور مضبوط ہوگا تو پھر آدمی سنجیدہ ہوگا، پھر یہ مضبوط بھی پھر ہوگا، پھر معاشرے کو فیس کرے گا، پھر وہ دین پر ڈٹے گا، پھر عمل کرے گا۔ جب تک وہ آخرت کے محاسبے کا یقین نہیں نا پختہ ہوتا ذہن، اس وقت آدمی بے تبارہ لوٹا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت شروع نماز کرے، کس وقت چھوڑ دے، کس وقت اچھے کام کرے، کس وقت چھوڑ دے، کوئی اس کا نہیں تبارہ ہے۔ تو یہاں ایک بہت سنہری اصول بتایا ہے، آدمی اپنا ایمان کیسے بچا سکتا ہے، دین کیسے بچا سکتا ہے، اور مضبوط کیسے ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ ماحول جو ہے نا، یہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں بیٹے، بہت اثرات، بہت زیادہ ہی اثرات ہے۔ آدمی جو ہے نا یہ بہت کمزور ہے، یہ اسفنج کی طرح ہے، اسفنج ہوتا ہے نا وہ، اچھا وہ کسی چیز میں ڈبو نا، وہ جس چیز میں ڈبو اس کو وہ چوس لیتا ہے۔ آدمی کا دل بالکل اس طرح ہے، جس ماحول میں ہوتا ہے اس کا اثر چوستا ہے۔ ہاں جی، اگر برا ماحول ہے ظاہر برے اثرات آئیں گے، نیک ماحول ہے اس کے اثرات آئیں گے۔ یہ آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آدمی مسجد میں جاتا ہے تو ادھر بھی چلو مسجدیں ہوں گی، اب ادھر تو زیادہ پھر آدمی تجربہ کر سکتا ہے نا، ادھر آسانی
مسجد میں آدمی جائے, لوگ جماعت کے ساتھ نماز شروع کر دیں, یہ آدمی وہاں بیٹھا رہے نماز نہ پڑھے, تو کیا خیال ہے, یہ آسان ہے؟ نہیں سر. مشکل ہے نا, کیونکہ وہاں ماحول ہے, وہاں یہ خواہ مخواہ اٹھ جائے گا, نماز میں کھڑا ہو جائے گا, ہاں جی, بیٹھے بغیر وضو سے شروع ہو جائے, ماحول کے اثرات ہیں, ہاں جی. اور باہر جو ماحول ہے, جو دوسرا ماحول ہوتا ہے جو اینٹی ہے اسلام, ادھر آدمی اچھا بھلا نمازی بھی ڈاڑ واٹ جانا بیٹھا رہتا, خیر جی ہوں میں اٹھا گا بندے کیا کریں, میرا جانا میں دیکھنے, اچھا نمازہ ٹائم گزر ہے, لوگ بیٹھے نہیں اٹھتے, بسا ہی بیٹھے نہیں, جہاں وقت گزر جائے آپ چل کے پڑھ لیں گے, ماحول نہیں نہ ہوتا. تو یہاں اصل میں یہ اصول بتایا گیا کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا, نیگیٹو اپروچ والے لوگ جو ہیں, جو دین کے بارے میں اعتراض کرتے رہتے ہیں, قرآن شریف آیتوں پر, حدیثوں پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, اہل بیت, بزرگان دین, علماء پر جو لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں نا, ان کی محفل میں بڑے نوست ہوتی ہے, بہت نوست ہے, آدمی بعض کا اثر لے جاتا ہے. ہاں جی, تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں نا جو دین کے بارے میں, آیتوں کے ہماری آیتوں کے بارے میں جو جھگڑا کر رہے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں اور بحث کرنے میں مشغول ہے, تو بالکل ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اللہ نے دیکھو نا آرڈر کر دیا, اس کے چونکہ اثرات بہت منحوس ہیں اور منفی اثرات ہیں, اس لیے فرمایا ان سے علیحدہ ہو جاؤ. یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر چلو, آپ مجبوری ہوتی ہے, کاروبار ہے, جیسے آپ وہاں رہتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں تو سارا دوسرا ماحول ہے جی, تو پھر آپ کوئی اور بات جب مشغول ہو جائیں تو پھر آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں. کوئی دنیا داری, کوئی ٹیکنالوجی, کوئی سائنس, کوئی جو مرضی حساب کتاب کریں, دنیا داری کرتے ہیں آدمی, اس میں شامل ہو جائیں, لیکن جب وہ دین پر اعتراض کریں نا, اس وقت آپ ان سے علیحدہ رہیں. یہ صرف اس وقت تک پابندی ہے, یا وہ پتہ چل جائے بھائی یہ دین کے خلاف, رسول پاک کے خلاف گستاخیاں کر رہے ہیں, یا اعتراض کر رہے ہیں, یا دین پر کر رہے ہیں, آیتوں پر, حدیثوں پر. تو یہ جو آیتوں کا نام دیا گیا ہے, اس سے حدیثوں کی طرف اشارہ اس لیے ہے کہ آیتوں کے دو حصے ہوتے ہیں. آیت کے ایک لفظ ہوتے ہیں, ایک آیت کا معنی ہوتا ہے. لفظ تو یہ ہے جو قرآن شریف میں, ان کا معنی سارے حدیثوں میں ہے. ساری حدیثیں قرآن شریف کے معنی ہیں, وہ اس کی شرح ہے, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. اگر ہم اس کو علیحدہ کر دیں گے تو پھر قرآن شریف سمجھ میں نہیں آئے گا, ایک مومل اور بے معنی کتاب بن جائے گی, جس پر قائم کرو, نماز قائم کرو. قرآن شریف میں تو اتنا ہی لکھا ہے. اب آدمی پوچھے یا اللہ کیسے کریں, نہ تو نے وقت بتایا ہے, نہ تو نے نمازوں کے نام قرآن شریف میں بتایا ہے, نہ تو نمازوں کی رکعات بتائی ہے, نہ اوقات بتایا ہے, نہ طریقہ بتایا ہے. وہ اللہ کہے گا بھائی میں نے بتایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے مانو, ان سے پوچھو تو پھر ظاہر وہ دیسان میں آ جائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ جو ہماری آیات میں, ان کے لفاظ میں, ان کے معنی میں جو بھی بحث آدمی کرتا ہے, ان پر کیڑے نکالتے, اعتراض کرتے, آپ ان محفل میں نہ بیٹھیں, ان سے علیحدہ رہیں, یہاں تک کہ وہ پھر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے پابندی ختم ہو جائے گی, پھر تو آپ ان سے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں. اور اگر کبھی بھول ہو جائے, شیطان بلا دیتا ہے, ہر جو برا کام ہے نا وہ اس میں شیطان کا رول ہوتا ہے. ہاں جی, تو اگر شیطان نہ بلا دے, ہاں جی, تو آدمی غلطی سے بیٹھ ہی جائے بھائی, ہاں جی, پتہ نہیں چلا تو بیٹھا رہا تھوڑی دیر, تو اب فرمایا جب یاد آ جائے, اس کو پتہ ہے یہ محفل جو ہے معترضین کی ہے, فاعلین کی ہے, یہ اعتراض کرنے والوں کی ہے دین کے خلاف. تو آدمی اگر بیٹھ گیا نا, تو انہوں نے جب اعتراض شروع کر دیے, اس کو تو یاد تو آ جائے گا نا بھی, ہاں جی, بھائی یہ تو میں غلطی ہوگی مجھ سے, شیطان نے مجھے بلا دیا, ان میں تو بیٹھنا نہیں تھا. بہرحال جب یاد آ جائے تو چلو اس وقت اٹھ جائے, پھر بھی بچ جائے گا. اس میں دو فائدے ہیں. ہماری گائڈ کرتا ہے نا کسی سے, ایک تو ان پر بھی شاید کوئی وجہ, وہ بھی کوئی سوچے کہ یار کیوں ہم کو چھوڑ کر چلا گیا, کیوں اٹھ گیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈینجر زون میں ہے اور ان پر عذاب الہی کرتا ہے, یہ تو اللہ نے مہربانی کو بول دی ہے نا, ویسے وہ ڈینجر زون میں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ اگر ان میں بیٹھے رہیں گے تو ظاہر آپ بھی ڈینجر زون میں آ جائیں گے. وہ ہو سکتا ہے وہ جب ان پر عذاب آتا ہے نا برے لوگوں پر, تو وہ پھر چھوڑتا نہیں کسی کو, وہ جو بھی ساتھ ہوں گے سب کوئی. تو اس لیے یہ, ہاں جی, فرمایا کہ ان کو نا یاد آنے کے بعد اٹھ جانا چاہیے.
चलो इतना तो हो गया भाई, आदमी भूल जाता है कभी, बशरी तकाज़े इंसान। तो याद आने पर तो फिर गुंजाइश नहीं है ना उनके साथ बैठने की, उनसे उठ जाओ, लादा हो जाओ, लादा हो जाओ, कोई बहाना बना लो। अगर नहीं कोई भाई मैं वॉशरूम में मैं कोई चाय पी रहा हूँ, मैं कोई तो फर्ज कर लो, अगर ऐसी कैफियत है बहरहाल उससे शामिल हूँ, क्योंकि वो अब वो डेंजर जोन में है, वो बहुत खतरे में है। अल्लाह, पर इस तरह के वाकयात काफी हुए हैं कि लोगों ने इस तरह की कैफियत बनाई है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए थे, हदीस में वाकया लिखा है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन पर इतराज़ात किए थे, आपके सामने किए थे। हाँ जी। तो जब वो वापस जा रहे थे, रास्ते में बिजली गिरी थी, आसमान, वो मर गए थे, आसमान से बिजली उन पर गिर गई थी। तो ये लोग खतरे में होते हैं ना, इस वक्त इन पर कोई भी बिजली गिर सकती है, किसी वक्त भी गिर सकती है। तो उनके साथ बैठना नहीं चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, ईमान को भी बचाओ, जान को भी बचाओ। 2 फायदे हैं इसमें। एक तो उनको भी नसीहत हो जाएगी, शायद कोई तो एक खुद भी आदमी बचेगा। और फरमाया कि वो हाँ, अगर आप उनसे लादा रहेंगे ना, वो जो फिर गलत करते रहेंगे ना, उसका फिर आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने तो फर्ज अदा कर दिया, उनको समझाया, उनसे लादा हो गए। अब वो जो भी करेंगे ना, उनके हिसाब का कोई भी आपके ऊपर उसका जिम्मा नहीं है। जो मुत्तकी लोग हैं ना, परहेजगार, उनके जिम्मे नहीं है उनका हिसाब, वो जो दीन के पर इतराज करने वाले हैं, कुछ भी। वलाकिन जिक्र अला अल्लाह, शायद हाँ, लेकिन नसीहत आपके जिम्मे है। वैसे तो आपके जिम्मे कोई नहीं ना, वो मा अल्लाह जीना, ये अल्लाह जो है ना, ये जिम्मेदारी को जाहिर कर, मुत्तकी लोगों के जिम्मा कुछ नहीं है उनके हिसाब में से, लेकिन उनकी जिम्मा ये है, जिक्र, नसीहत करना और याद दिलाना, ये उनके जिम्मे है। ये ना समझे कि भाई हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो गई है, वो जो मर्जी करे, जिससे कोई लगा लगा रहने वाली बात नहीं है। समझाना हमारे जिम्मे है। आप समझा जाएंगे तो फिर हम बरी हो जाएंगे, और अगर हम समझाएंगे भी नहीं तो फिर हम भी मुजरिम है, क्योंकि समझाना भी एक हुक्म है अल्लाह का, नसीहत करना भी हुक्म है। हदीस पाक में आते हैं, मुस्लिम शरीफ के हदीस है, अभी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही। अभी तो आपके जो न्यू सिलेक्टेड है, इन्होंने वो हदीस पढ़ी भी है कहीं। हाँ जी, वो जो बाइडन साहब हैं, इन्होंने किसी मौका पर इसको पढ़ा, इंग्लिश में कलमा याद होगा। तो मैं जो शख्स कोई बुराई देखे तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हाथ से रोके, ताकत इस्तेमाल करे। ठीक है, जहां वो कर सकता है, हुक्मरान है मसलन, वो अपने मतहतों पर, उस्ताद शागिर्दों पर, वालिद अपने औलाद पर, जो भी बड़ा है छोटों पर, जहाँ उसका इख्तियार है, ये जरूरी है। अच्छा, जहाँ इख्तियार नहीं है वहां नहीं, वो आगे बताया। तो वो जो अपना हाथ इस्तेमाल करे, फैलम यस्तती, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके दायरे इख्तियार में नहीं है, हाँ जी, तो वो फिर जुबान से इस्तेमाल करे। मसलन अब डीसी साहब नमाज ना पढ़े तो पीएन जो है वो हाथ इस्तेमाल कर सकता है, थप्पड़ लगा दे डीसी साहब को। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफों वाली बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके इख्तियार में नहीं है। जब चीज इख्तियार में नहीं है तो उसके जिम्मे नहीं है, वो अपने खामखाई इस्तेमाल कर रहा है अपना, वो उसका है परचा ही नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने वही अहकाम दिए जो आदमी की इस्तिताअत और ताकत के मुताबिक है। ताकत से बाहर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। आदमी खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता ना, वो जरूर खड़ा ना हो, फिर वो बैठ कर पढ़ ले, ठीक है। वो नहीं कहे नहीं जी मैंने खड़ा ही होना है, गिर जाएगी, बैठ कर नहीं पढ़ सकते, लेट कर पढ़ ले, इशारे से पढ़ ले, ठीक है। तो अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त, अल्लाह तो माँ बाप से भी मेहरबान है ना, उन्होंने ऐसे हुक्म दिए हैं जो बिल्कुल आदमी की इस्तिताअत में है। तो फरमाया अगर वो ताकत नहीं इस्तेमाल कर, जुबान इस्तेमाल कर ले, और अगर जुबान इस्तेमाल करने में भी उसको खतरा है कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, मारेंगे, तो वो दिल से तो बुरा महसूस करे, ठीक है। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे आखिर दर्जे का ईमान है, कमजोर तरीन ईमान है। ईमान के भी लेवल बता, ईमान का मसला है, असल में अपने ईमान का मसला है। अगर बुराई हम देख रहे हैं, बिल्कुल टास से मस नहीं होते, कोई समझाते नहीं, किसी को कुछ कहते नहीं, तो ये हदीस में आया उसका ईमान की छुट्टी है। एक और हदीस में है कि जो ना जुबान इस्तेमाल करे, ना दिल इस्तेमाल करे, दिल में कुड़े भी ना, तो हमारा उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है, वो है बेईमान। ये सख्त खतरे की बात की। इस वजह से तबलीग जरूरी है, अपने ईमान को बचाना है। तबलीग इससे है ना जी, आज से इस्तेमाल करना भी तबलीग, जो करते हैं वो भी तबलीग है, वो तलवार वाला तबलीग, जो जुबान से कहते हैं वो भी तबलीग है, जो दिल से बुरा महसूस, ये दर्जे हैं 3।
تو اس لیے فرمایا کہ بھائی ایسا کرنا چاہیے. جو اچھا یہ جو تبلیغ جماعت والے وہ جو وقت لگاتے ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ بھائی ہم نے کس جگہ ہاتھ استعمال کرنا ہے, کس جگہ زبان استعمال کرنی ہے, کس جگہ دل استعمال کرنا ہے, یہ سارا سیکھنا پڑتا ہے. مثلا مجھے ایک واقعی یاد آ رہا ہے, ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم, تو وہ اچھے آدمی تھے. وہ انہوں نے نا اپنے دور میں نماز کا اعلان کر دیا بھائی اور کمیٹیاں بنا دی. میں بھی اپنے گاؤں میں صلاۃ کمیٹی کا چیئرمین اس دور میں, بڑی پرانی بات ہے. اچھا بہرحال جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ عمل درآمد پوری طرح نہ ہو سکا, لیکن انہوں نے بیچاروں نے کیا. حالات بھی ہمارے ایسے ہی. اچھا انہوں نے جو سرکاری سطح پر آرڈر کر دیا تھا کہ بھائی سارے دفاتر میں نماز پڑھی جائے گی, زور کی نماز پڑھی جائے گی, اور دفاتر کا جو ہیڈ ہے نا وہ پیش امام ہوگا. چیف سیکریٹریٹ جو ہے, جو فیڈرل سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد, وہاں سے یہ آرڈر ایشو ہوا. تو چیف سیکریٹری صاحب کو آرڈر اوپر سے آیا, انہوں نے سرکولیٹ کیا اپنے سیکریٹریٹ میں کہ بھائی فلاں لان میں آج زور کی نماز ہوگی, چیف سیکریٹری صاحب پیش امام ہوں, وہ امامت کرائیں گے. اب جنہوں نے نہیں پڑھنی تھی وہ بھی ڈرتے ہوئے آگے, بھائی چیف سیکریٹری صاحب تو بلا ہوتی ہے, تو سارے سیکریٹری ڈرتے ہیں ان سے. تو وہ ہاں جی اصل حکومت تو ان لوگوں کی ہوتی ہے نا جی, مسکر حکومت, باقی سیاستدان تو آتے جاتے رہتے. اچھا زور کو وہ آگے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے نماز پڑھائی اور انہوں نے نا اونچی آواز سے شروع کر دیا. چیف سیکریٹری صاحب الحمدللہ جس طرح مگر کوئی شک ہو. اچھا لوگوں نے سلام پھیرا, کوئی لوگ ہنستے ہوئے کوئی چلے گئے, کوئی ڈرتا ہوا ان سے کہتا بھی کوئی نہیں تھا بھائی آپ نے غلط پڑھائی ہے. زور کو آہستہ نماز پڑھنا واجب ہے نا, ہوتی نہیں ہے نا نماز زور کو اثر کو. تو اب ایک آدمی ہے نا وہ تھا بھی نیچے درجے کا, کہتے ہیں وہ کوئی پی این ٹائپ یا اس طرح کا آخری درجے کی جو 4 کلاس. اچھا اس نے سیکھا تھا بات کیسے کرنی ہے. تو اس نے سوچا بھائی نماز تو ہو گیا خراب, اور یہ ایک دن کی ضروری بات ہے, انہوں نے روز خراب کرنی ہماری. تو چلو میں تو درا لوں گا, تو یہ بات سب کی خراب ہوگی. انہوں نے درانی بھی, وہ پیش ہو گیا چیف سیکریٹری صاحب کے, کہنے لگا ماشاء اللہ جناب سارا بڑا مزہ آیا جناب, آپ نے نماز پڑھائی ہے, سیکھا ہے نا بات کیسے کرنی ہے بھائی. غلطی سے سارا بہت مزہ آیا, اگر آپ نے نماز پڑھائی ہے تو پتہ چل گیا نا کیسے نماز. یہ محلے کے مولوی تو بولتے ہی نہیں اس ٹائم. ہاں جی وہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں تو کیا نہیں پڑھ رہے. تو آپ نے دیکھا نماز پڑھائی تو پتہ چل گیا بھائی. وہ بیچارہ کہتا ہے چیف سیکریٹری, یہ مولویوں کو اسلام کا کیا پتہ ہے, ان کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں. ہاں جی میں اس نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا ہے, میں لال مسجد ہے اسلام آباد کی مشہور, جدھر آپریشن کیا تھا مشرف بیچارے نے, تو وہ لال مسجد کے جو خطیب صاحب تھے نا وہ حاجی مولا عبداللہ صاحب, میں اتنے عرصے سے ان کے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہوں. وہ پڑھتا صرف جمعہ تھا بیچارہ, سمجھ آ رہی ہے جی جی سر, جمعہ تو بلندوا سے پڑھا جاتا ہے نا جی. اچھا اس نے کہا میں اسی وقت جمعہ پڑھتا ہوں, وہ تو اونچے آواز سے پڑھتے ہیں. یہ ملے والے مولوی تو پڑھ مولوی تھے, وہ تو بہت بڑے عالم ہیں. اچھا اب اس ملازم کو پتہ چل گیا, غلطی کی وجہ پتہ چل گئی. انہوں نے کہا سر پھر میری درخواست یہ ہے کہ کسی وقت نا مولوی عبداللہ صاحب کے پیچھے زور کی نماز بھی آپ پڑھے. جمعہ پہلے آپ پڑھتے صرف جمعہ پڑھتے, اور نماز زور کی نہیں کبھی پڑھی. اسے کہا نہیں بھائی کبھی زور کی بھی تو ان کے پیچھے پڑھے. اس طریقے سے اس نے بات بھی سمجھائی اور ماشاءاللہ غلطی بھی بتائی ہے. ٹھیک ہے جی سر. اس آدمی سیکھ لیتا ہے نا جی, پھر وہ بات کر لیتا ہے. یہ نبیوں کو اللہ سکھاتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں بڑی سیانی. پھر انہوں نے آگے سکھائی, انہوں نے آگے سکھائی, پھر اس طرح سیکھنا پڑتا ہے کہ بات کیسے کرنی, بڑا مشکل کام. اچھا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے ہاں اچھا یہاں تھا, ان کو چھوڑ دو جو آگے جو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے, مذاق بنا رکھا ہے. یہ اسلام کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں, اذان ہوتی ہے سیٹیں بجاتے ہیں, کبھی تالیاں پیٹتے ہیں, کبھی مذاق اڑاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان کے پاس مال نہیں ہے جی, دولت نہیں ہے جی, یہ یتیم, کبھی دین کا مذاق, کبھی فرشتوں کا, کبھی. فرمایا ان کو چھوڑو. ان کو اصل میں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دی ہے. یہ جو دنیاوی زندگی کا معلوم ملک ہے نا, یہ بہت دھوکے میں ڈالتا ہے. بہت دھوکے میں آدمی سمجھتا ہے یار میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مال کیوں دیتا, اتنی عزت کیوں دیتا, اتنا عہدہ کیوں دیتا. اس سے آدمی بہت دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اتنے لوگ مجھے سلام کرتے ہیں,
اتنا میرا مال ہے، اتنے میری کوٹھیاں، اتنے میرے پراپرٹی ہے. اس نے اصل میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھنے لگے اور دین کو، دین والوں کو وہ غلط سمجھنے لگے. بہرحال آپ ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیں. یہ ذکر جو ہے نا، یہ نصیحت کرتے رہیں، فعل امر استمراری اس کو کہتے ہیں. ایک دفعہ کی نہیں، بات کرتے رہیں، کسی وقت ہو سکتا ہے کرتے رہیں تاکہ کہیں یہ پھنس نہ جائیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. پھر یہ کہیں گے ہمیں تو سمجھائے نہیں، کسی نے بتایا نہیں، اس لیے بتاتے رہو، حجت پوری ہو جائے. تو کیا اگر پھنس گئے تو پھر تو ان کا کوئی ماہتی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. یہ تو یہ رشوت دینا چاہیں گے اور ہر بدلہ ہر قسم کا دینا چاہیں گے، لیکن اس دن قبول نہیں ہوگا. نہ سفارش ہوگی نہ رشوت چلے گی. دنیا میں جو عام طور پر ہے، سیاستدانوں کو آدمی لے جاتے ہیں لبے میں چھڑا دو، یا رشوت دے دیں پولیس والوں کو، چھوٹ جاتے ہیں مجرم جو. نہیں نہیں، ایسا چکر وہاں کو نہیں ہوگا. یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو گئے، تو ان کے لیے وہاں بہت کھول تو اللہ معاف فرمائے پانی ہے، جو ان کی انتڑیاں بھی جلا دے گا، اندر بھی جلا دے گا، کھال بھی جل دے گا. یہ آگے سورہ حج میں آ رہا ہے، وہ ایسا گرم پانی ہوگا، وہ کھال تو جلے گی لیکن پہلے اندر ان کا جل جائے گا، اندر وہ اندر سے سارا کوئی گل جل نکل جائے تو عذاب ہوگا بہت دردناک. کیونکہ یہ کفر کرتے رہے، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، نبیوں کی باتوں کا انکار کرتے رہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات تھیں، اللہ کی ہدایات تھیں، ان کے منکر تھے، اس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے. بس یہ قرآن شریف کے ایک ذہن بنا رہا ہے، اللہ کرے یہ ہمارا بن جائے. آپ نے اچھا کیا. چلو یہ بھی ایک سوسائٹی ہے. قرآن شریف جو ہم کتابیں دینی پڑھتے ہیں نا، اگر آدمی نہ ملے تو چلو ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، آدمی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. یہ نبی پاک کے جو ساتھی تھے نا، ان کو پتہ ہے صحابی کہتے ہیں. صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحبت رسول کی وجہ سے کہتے ہیں. صحبت رسول کی وجہ سے ہم مضبوط ہو گیا تھا، اللہ سے جو تعلق بن گیا تھا، جو خالق مخلوق کا فرق ان کو تو آخرت اور دنیا کا فرق ان کو سمجھ آ گیا تھا. یہ کتابوں سے نہیں آ سکتا. بالکل یہ انسان کے اثرات اور ہوتے ہیں. جی پھر نبیوں کی صحبت کو بہت زبردست اسٹرانگ ہے، تو اس لیے فرما رہے ہیں وہی ان سے. اچھا کیا آپ نے. چلو یہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ رابطہ رہے گا. ٹھیک ہوگا جی. جی سر.